Objection. There was one guy. بریک کے بعد حاضر ہیں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک 1% 2% خواتین ایسی ہیں جو سنگل مدرس ہیں اور وہ کرائے کے گھروں میں یا کرائے کے اپارٹمنٹس میں رہتی ہیں، اور جن کا آئے دن، کیونکہ سنگل مدرس ہیں اس لیے سورس آف انکم میں بھی تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اور رینٹ کے میں بھی تھوڑا بہت دیر سویر ہو جاتی ہے۔ اس میں جو لینڈ لارڈ ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں وہ پاور کے ساتھ آتی ہیں اور اٹھا کے سامان پھینکوا دیتی ہیں اور پٹائی کرتی ہیں اور جھوٹی موٹی چیزیں توڑنے کی، چوری کی لگاتی ہیں۔ اس کے لیے بھی اس میں کوئی لا بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ بالکل، اس وقت جو ڈومیسٹک وائلنس کا بل جو کہ سندھ کے پروونس میں، اور ویسے بھی جو نیشنل اسمبلی سے بھی جو اپروو ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی گھر جس میں کہ جو لوگ رہ رہے ہیں، اب وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے یا وہ صرف میاں بیوی بچے ہیں، یا ایسا ہے کہ آپ کا جو مکان کا مالک ہے وہ الگ ہے اور آپ کرائے پہ کہیں رہ رہے ہیں، اب چاہے جس گھر میں آپ رہ رہے ہوں اس کا آپ کا اس کے اوپر کوئی لیگل رائٹ یا کوئی حصہ اس میں اس جائیداد پہ ہے کہ نہیں، اگر آپ ایک جوائنٹ ہاؤس ہولڈ میں رہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، بے شک وہ آپ کا جس کے گھر میں آپ رہ رہے ہیں، جو آپ کا مالک مکان ہے، وہ بھی اگر آپ کے ساتھ تشدد کرتا ہے تو وہ بھی گھریلو تشدد کے جو اس پر جو قانون بن رہا ہے اس میں شامل ہے، تو اس کے اوپر بھی گھریلو تشدد کا کیس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اندازاً یہ تمام چیزیں کتنے دنوں میں امپلیمنٹ ہو جائیں گی تاکہ ہمارے ناظرین بھی ذرا سا کچھ امید لگا کے بیٹھیں کہ ہمارا اس کے حوالے سے ہماری جو سندھ کا جو کوکس ہے، خواتین لیجسلیٹرز جو ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ 8 مارچ کو اس سال یہ بل جو ہے وہ اپروو ہو جائے اور اس کو اناؤنس کر دیا جائے ایز این ایکٹ، جو کہ سندھ کے اوپر لاگو ہوگا۔ رانا صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اب ہم سارا ہم نے پرابلم جیسے ڈسکس کیا تو اب حل کی ہم طرف آئیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں لوگوں کو اپنا ایٹیچیوڈ جو ہے پوری سوسائٹی کا ہمیں چینج کرنے کی، جب تک چینج نہیں کریں گے، قوانین بہت سارے بنے ہیں، ان کے رولز بھی بن جائیں گے، ان کو نچلی سطح پر ٹرانسفر بھی کر دیا جائے گا، لیکن سب سے پہلے ہمیں جو ایٹیچیوڈ ہے، ہمارا رویہ جو ہے، جو ہمارے اندر فرعونیت ہے، ہم میل ہوں یا فیمیل ہوں، ہمارے جو اندر فرعونیت ہے، یہ جب تک ہم ختم نہیں ہوگی اور ہم ہر بندے کو، عورت کو یا بچے کو یا بوڑھے کو، ان کو انسان نہیں سمجھیں گے اور ان کو برابری کا نہیں تصور کریں گے تو کبھی بھی، آج بھی بڑے بڑے بیرسٹرز میں دیکھتا ہوں کہ کالجز میں لیکچر دیتے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے، تو یہ چیزیں ایجوکیشن کے ویریبل سے بھی صحیح نہیں ہوں گی۔ ہمیں سب سے بڑا جو رول ہے میڈیا ادا کر سکتا ہے، کیونکہ 138 کنٹریز ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، ایک سیمینار میں کم از کم 500 لوگ آ سکتے ہیں زیادہ، تو یہ بڑا ایک پازیٹیو رول ہے میڈیا کا جو سامنے آیا ہے، جو کہ ڈیٹرنس کا باعث بنا ہے لوگوں کے لیے۔ دوسری چیز ہمیں جو نیشنل لیول پہ لیجسلیشن کرنی ہوگی، وہ انٹرنیشنل جو ڈکلیریشن حکومت پاکستان نے CEDAW یا جو بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے سائن کیے ہیں، ان سے آپ ہارمونائز کریں، کیونکہ عورت تو پاکستان کی عورت تو کشمیر کی عورت ہو یا انگلینڈ کی عورت ہو، عورت تو عورت ہوتی ہے، اور اس کے رائٹس جو بیسک ہیومن رائٹ ہیں، وہ بھلے آپ نے کانسٹیٹیوشن میں دیکھتا ہوں بہت سارے رائٹ دے دیے، لیکن کانسٹیٹیوشن میں مجھے اس طرح کی کوئی چیز انسٹرومنٹ نظر نہیں آتا کہ اگر وہ نہ ملیں تو پھر کیا کریں۔ پھر لوگ جاتے ہیں کورٹس میں، عدالتوں میں جاتے ہیں، اور پھر وہ فیصلے آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ بنتے ہیں، پھر ان پریزیڈنٹ کی روشنی میں کوئی قوانین سازی ہوتی ہے۔ تو آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہائی پروفائل کیسز بھی ہوئے، انہوں نے جا کے ہماری اس جو سوچ کی وجہ سے وہ ہمارے بڑی عدلیہ تک اور بڑی ایوانوں میں بھی جا کے وہ آخر میں دفن ہو گئے، کیونکہ ہماری سوچ جو ہے وہ ہماری اس چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے جیسا معاشرہ ہوتا ہے۔ نہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے ایک زمانے میں جب یہ طلاق کے کیسز کورٹس میں جاتے تھے تو جن خاتون کے متعلق یہ کیس چل رہا ہوتا وہ جب نانی بن چکی ہوتی تب جا کے طلاق کا فیصلہ ہوتا تھا؟ اس میں ایک چیز واضح کر دوں، دیکھیں اس میں ہماری بہت عزیز دوست جو کہ جن کا انتقال ہو چکا ہے، رشیدہ پٹیل صاحبہ، جنہوں نے پاولا فارم کی تھی، ان کے بہت کنٹریبیوشنز ہیں، اور بہت ساری اور خواتین جن کے ساتھ کھڑی رہیں اور انہوں نے یہ جنگ لڑی، ان کے کنٹریبیوشنز ہیں کہ اب اگر کوئی خاتون جو کہ کسی بھی وجہ سے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو اگر ڈیورس کا حق ہے اس کے نکاح نامے میں تو وہ طلاق لے سکتی ہے، نہیں تو وہ خلا لے سکتی ہے، اور خلا کے لیے بھی یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر
جو آپ کے فیملی کورٹس ہیں ان کو خلا دے دینی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ججز جو ہیں وہ اپنے چیمبرز میں بلا لیتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو خاتون ہیں جو کہ علیحدگی چاہ رہی ہیں, طلاق چاہ رہی ہیں, کہ خلا چاہ رہی ہیں, یہ نہیں رہنا چاہتی اور یہ بدضد ہیں کہ ان کو نہیں رہنا اپنے شوہر کے ساتھ, تو آرام سے بہت جلدی سے وہ خلا یا طلاق ہو جاتی ہے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتی کہ نکاح نامے میں چینجز ہونا چاہیے, کیونکہ نکاح نامے کی لاسٹ کی جو شقیں ہیں اس میں لکھا ہوتا آیا یہ آیا یہ آیا یہ. نہیں دیکھیں, نکاح نامہ جو آپ کا اگر جس فل فارم میں جیسے اس وقت پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے ویسے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. جیسے ہی ہوتا ہے آیا دلہن کو طلاق کا رائٹ ہے, وہ تو ہے آیا مہر. یہ اویئرنیس جو ہے یہ ہمیں کرنی چاہیے کہ کون سے خانے میں تم نے شادی سے پہلے اپنے لیے طلاق کا حق رکھنا ہے, یعنی مہر کتنا رکھنا ہے, مہر کی کیا کوالٹی ہے, تاکہ مہر بھی ایک اس کے لیے بہت بڑا ایک رائٹ ہے اس کا, جو رائٹ کو وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. وہ تو پہلی رات معافی کروا دیتے ہیں. دیکھیں یہ شکیں موجود ہیں نکاح نامے میں, یہ شکیں موجود ہیں, لیکن آپ کے مولوی صاحب وہ کاٹ دیتے ہیں, کیونکہ خواتین کو ہمارے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیز موجود بھی ہے. اب حالانکہ ہمارا نکاح نامہ اردو انگریزی دونوں میں موجود ہے, لیکن خواتین کو نہیں پتہ ہے یہ بات. اور بات ساری یہ کہ آپ اس قدر دباؤ میں ہوتے ہیں جس وقت آپ کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے. خواتین کو یہ ہے, یہ کر سکتی ہیں جو ان کے اختیار میں ہے کہ کہیں سے جا کے نکاح نامہ کی ایک بلینک کاپی, مطلب جو بھری ہوئی نہیں ہے, وہ دیکھ کے کسی سے پڑھوا کے, یا خود اگر پڑھ سکتی ہیں تو اس کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ نکاح کے وقت جب سب لوگ موجود ایک جگہ پہ ہوتے ہیں, نکاح ہونے جا رہا ہوتا ہے, اس قدر پریشر ہوتا ہے, ایک پریشر کوکر تقریباً وہ کمرہ بنا ہوا ہوتا ہے, اس میں خاتون جو ہیں جن کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے وہ بالکل کچھ کہہ نہیں پاتی. نہیں, اور آپ دیکھیں یہ سارے کام کون کروا رہا ہوتا ہے, مولوی کون ہوتا ہے, میل ہوتا ہے, مولوی کو لانے والا کون ہے, میل, تو وٹنسز سارے میل. تو جب جس معاشرے میں 96% ہیڈ آف دی ہاؤس ہولڈ, یہ دیکھیں اکنامک امپاورمنٹ کی بات ہے, 96% ہائیز کا سروے ہاؤس ہولڈ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر سروے, کہ 96% ہیڈ آف دی ہاؤس ہولڈ آپ کے میل ہیں. وہاں شادیاں بھی جو ہیں وہ اس کو سوشل انجینئرنگ میرج ہوتی ہیں, کہ وہ انجینئرنگ کر رہی ہوتے ہیں کہ اس ٹائم سر پہ مووی والا بھی سوار ہے, ادھر وہ فوٹوگرافی ہو رہی ہے, ادھر چیزیں ہو رہی ہیں, اور وہ اگر وہ انکار کر دے لڑکی اس کو کہ یہ شکل, وہ ذرا سا یہ بول دے مہر کم ہے, اگر یہ کہتے ہیں منوست ہے. اگر لڑکی نکاح نامے میں سائن کرنے سے پہلے کہہ دے کہ میں اس مہر پہ ایگری نہیں کرتی, نہیں مہر پہ ایگری نہیں کرتی, مجھے پڑھنے دو, اس کو پٹائی ہو جائے گی. وہ تو اس وقت منوست مانا جاتا ہے. لیکن دیکھیں یہ چیز ایک خاتون کے اختیار میں ہے کہ آپ کسی طرح سے ایک بلینک کاپی جس پہ کوئی بھرا ہوا نہ ہو, وہ بے شک کسی سے یا تو پڑھ لیں یا پڑھوا لیں تاکہ آپ سمجھ لیں اس میں اندر ہے کیا. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں نکاح نامہ جو ہے نا وہ ایک آپ کی حکومت کی ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے کہ نکاح نامہ جو ہے وہ آپ کا ایک کانٹریکٹ ہے جس کو آپ کو سائن کرنا ہے, اور بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے ملک میں جہاں پہ نکاح نامہ نہیں ہوتا اور شوہر اپنی بیوی کو نکال دیتا ہے طلاق کہہ کے گھر سے, اور وہ دوسری شادی کرتی ہے, تو نکاح پہ نکاح کا اس کے اوپر کیس ہو جاتا ہے. تو نکاح نامہ ضروری ہے, اس میں ساری شکیں جو ہونی چاہیے موجود ہیں. آپ اگر اس کو پڑھ لیں, اب دیکھیں بات ساری یہ کہ زیادہ تر ہماری جو خواتین کی شادی ہوتی ہے یہاں پہ وہ اپنی پسند سے مطلب نہیں ہوتی, ارینجڈ نہیں. اور کتنے نکاح خواہ ہیں جو ان کو اس ٹائم شادی کے ٹائم, کتنے نکاح خواہ ہیں جن کا فرض بنتا ہے جو پیسے لے رہے ہیں ان کو اس ٹائم بریف کرتے ہیں. راجہ صاحب نکاح خواہ کو صرف اپنے حلوے ماٹھے سے دلچسپی ہوتی ہے, اور گھر والوں کو دلچسپی ہوتی ہے کہ ہماری لڑکی کا بوجھ ہمارے ساتھ سے اترے. آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی, اس کا حاصل یہ نکلا کہ ہمارے یہاں عورت ہمیشہ سے پستی آئی ہے, پستی رہے گی, اور کوشش یہ کر رہے ہیں لوگ کہ اب آگے نہ پسے. اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. میرا ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہے. اپنے میزبان صادق جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. There was one guy